ایران امریکہ جنگ بندی، علاقائی اور عالمی امور میں پاکستان کا کلیدی کردار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چائنا چلے گئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر اب تک کی پیش رفت پر چین کو اعتماد ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم چینی ہم منصب وانگ یی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ ایک روزہ دورے میں اہم چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ علاقائی صورتحال اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ، اہم ایران سمیت علاقائی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دونوں ممالک جنگ کو روکنے اور امن کے فروغ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چین پاکستان کی جانب سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہتا ہے اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا 3 چینی جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرے ہیں۔ جہازوں کو راستہ دینے پر ایرانی حکام کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ چین خطے میں امن کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے سفارتی اقدامات کا خیر مقدم۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے کہا کہ امریکہ اسرائیلی جارحیت کو ایران کے خلاف روکنے پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ایران خطے میں امن کی بحالی اور پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی نیک نیتی پر مبنی فعال سفارتی کاوشوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ رضا امیر مقدم نے یہ بھی کہا کہ سفارتکاری کی بحالی کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ایران کے خلاف غیر منصفانہ اور غیر قانونی جارحیتوں کا خاتمے پر دنیا کے اعتماد کی بحالی قابل ستائش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر ایک اور بڑا حملہ، اصفہان پر 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیے۔ تہران، شیراز، قم اور کرج میں توانائی تنصیبات پر حملے۔ امریکی اخبار کے مطابق زیر زمین اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے 40 اسلحہ سازی اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ محلات میں 3 رہائشی عمارتیں نشانہ، 11 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ اصفہان میں شدید دھماکوں کی ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی شیئر کر دی۔ اسرائیلی اور امریکی جارحیت کا بھرپور جواب، ایران کے تابڑتوڑ حملے جاری۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ویمن سپورٹ تنصیبات پر حملے۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ، شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ سعودی عربیہ کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ، سعودیہ میں امریکی وارننگ سسٹم کو بھی تباہ کر دیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے کیے گئے۔ شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت پر ڈرون حملہ، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ ابنائے ہرمز کھولنے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا کہ وہ ابنائے ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ابنائے ہرمز کھولنے کے پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے معاہدہ نہ ہونے اور ابنائے ہرمز جلد نہ کھولنے کی صورت میں ایران کو دھمکی دی تھی۔ کہا تھا کہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں، تیل کے کنووں، پانی صاف کرنے والے تمام پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران میں فوج اتارنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران نے امریکہ کی کچھ تجاویز پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ توقع ہے کہ آئندہ کچھ روز میں ابنائے ہرمز سے 20 ٹینکرز گزریں۔ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ اخراجات میں مدد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو دلچسپی ہے کہ خلیجی ممالک ایران جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ ابھی ایک تجویز ہے، اس پر حتمی فیصلہ صدر خود کریں گے۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر کا واضح پیغام، کہا کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملکی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔
ایران کی ٹرمپ کے مذاکرات کے دعووں کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکہ سے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، پاکستان کی قیادت میں سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، امریکہ سے صرف ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج کو خطے سے نکال دیا جائے، یہ خطے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ایران سعودی عربیہ کا احترام کرتا ہے اور اسے ایک برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایران کی کارروائیاں دشمن جارہ قوتوں کے خلاف ہیں کیونکہ یہ دشمن عربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا۔ ایران نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایران سے ڈرونز اور میزائلوں کی تیاری بند کرنے کا مطالبہ، کہا کہ ایران میں اہداف ہفتوں میں حاصل کر لیں گے۔ ایران کے قلیل فاصلے کے میزائل ہمسایہ ممالک پر حملے کے لیے ہیں، آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی، گزرگاہ ایران کی رضامندی یا عالمی اتحاد کے ذریعے کھولی جائے گی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، نیٹو کا امریکہ کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے۔ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں، برطانیہ کا ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں ایران جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں الجھیں گے، ہم نے جو کیا ہے وہ دفاعی اقدام ہے۔ برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ جنگ شروع ہونے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد ہی ہم نے اپنے پائلٹس کو فضا میں تعینات کر دیا تھا۔ اقدام کا مقصد برطانیہ کے شہریوں، مفادات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا۔ جنگ کے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات پر جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور سولر توانائی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کو نئے مطالبات کی فہرست دے دی۔ ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس ہدف میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کی تجویز میں شامل۔ سولر صارفین پر بھی ٹیکس لگانے اور نئے گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش۔ حکومتی ذرائع کے مطابق نئے بجٹ سے قبل آئی ایم ایف سے مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین نادرا نے ادارے کی کارکردگی اور جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی، بتایا لاکھوں فوت شدہ افراد کے شناختی کارڈ منسوخ کیے گئے ہیں۔ شناختی کارڈ کے متعلق مسائل کے حل کے لیے 30 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بڑا چیلنج، ایندھن کی بچت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی پریس کانفرنس۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو محدود رکھا جائے گا۔ 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کابینہ نے کچے کے علاقوں میں جامع سروے کی منظوری دے دی ہے۔ کوشش ہے کہ سروے 1.5 سال میں مکمل کر لیں۔ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ سندھ پولیس نے کچے میں کامیابیاں حاصل کی۔ تمام اضلاع میں آپریشن میں 393 افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں مبینہ ویڈیو پر محکمہ صحت کا بڑا ایکشن، ذمہ دار سینئر انتظامی افسران کو شوکوز نوٹس جاری۔ 5 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے خلاف انضباطی کارروائی کے لیے پی ایم ڈی سی کو خط ارسال کر دیا۔ دوران آپریشن مریضہ کی ویڈیو بنانے پر کارروائی کی ہدایت۔ ایم ایس، ایچ او ڈی اور دیگر سینئر ڈاکٹرز فرائض میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب قرار۔ سیکریٹری محکمہ صحت نے 7 دن کے اندر تحریری جواب طلب کر لیا۔